ایوانی صدارت میں براجمان جلیل القدر شخصیات و رفقا، ڈاکٹر اصغر سامون صاحب، پرنسپل سیکریٹری اسکل ڈیولپمنٹ جموں کشمیر، پروفیسر شفیقہ پروین صاحبہ، سابقہ ڈائریکٹر نظامت فاصلاتی تعلیم کشمیر یونیورسٹی، جناب پروفیسر بشیر احمد راتر صاحب، پرنسپل امر سنگھ کالج سری نگر، ڈاکٹر مشتاق احمد گنیش صاحب، ڈائریکٹر اقبال انسٹیٹیوٹ آف کلچر اینڈ فلاسفی کشمیر یونیورسٹی، جناب ویشی سعید صاحب، چیف ایڈیٹر نگینہ انٹرنیشنل و سرپرست اعلیٰ فکشن رائٹرز گلڈ، جناب مشتاق احمد مشتاق صاحب، ادیب افسانہ نگار و ڈائریکٹر نیوز آل انڈیا ریڈیو سری نگر، معززین ادبا و شعراء حضرات، حاضرین و ناظرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ شعرۂ آفاق ڈل جھیل کے کنارے، نیلگوں شفاف پانی اور مسحور کن ہواؤں کے دوش پر آج کی اس پروقار ادبی نشست کا انعقاد بڑا ہی روح پرور ہے اور ہم سبھی کے لیے باعث افتخار بھی۔ کووڈ وبا کی قہر سامانیوں اور خوف و دہشت کے بیچ ایسی ادبی نشستوں کا انعقاد بڑا ہی خوشگن ہے اور جرأت مندانہ بھی، اور اس کے لیے میں شیخ العالم ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی جموں کشمیر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس حوالے سے میں ہمارے سبک رفتار ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر و ادیب محترم غلام نبی کمار اور آپ کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ڈھیر ساری دعائیں بھی دیتا ہوں۔ چونکہ اردو کا نثری ادب 21ویں صدی میں کے موضوع کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے عرض ہے کہ ریاست جموں کشمیر میں اردو نثر کی حوالے سے بات کی جائے تو یہاں نثری ادب کی شروعات غالباً مہاراجہ رنبیر سنگھ کے دور سے شروع ہوئی، اور اس حوالے سے مہتا شیر سنگھ کا اردو میں لکھا ہوا سفر نامہ جو 1866 میں تحریر کیا گیا قابل ذکر ہے۔ دوسرا اہم ترین نمونہ گلدستہ کشمیر ہے، جسے اردو زبان میں لکھی ہوئی ریاست جموں کشمیر کی پہلی تاریخ کہا جاتا ہے۔ یہ پنڈت ہرگوپال کھستہ نے تحریر کی تھی۔ پنڈت ہرگوپال کھستہ نے اس تاریخ میں آدِ قدیم سے لے کر مہاراجہ گلاب سنگھ کے دور تک کی تاریخ بیان کی ہے۔ اس حوالے سے ریاست میں اردو نثر کے اولین باقاعدہ نمونے کھستہ اور ان کے برادر سالگرام کی تصانیف کو ہی گردانا جاتا ہے۔ ہرگوپال کھستہ کے برادر سالگرام کا ادبی ذوق دراصل ریاست سے باہر لاہور میں پروان چڑھا۔ یہیں سے انہوں نے خیر خواہ کشمیر کے نام سے ایک ہفتہ وار اخبار نکالا جو غالباً یہاں اردو کا پہلا اخبار تھا۔ انہوں نے اردو زبان میں کتابچے بھی لکھے اور ریاست کی قانونی تعزیرات رمبیر پینل کوڈ کا اردو ترجمہ بھی کیا پہلی بار۔ اس کے بعد کافی لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا، لیکن پہلی بار انہوں نے کیا۔ انہوں نے انشائیے بھی لکھے
और इस हवाले से मनाज़िर फितरत के अनवान से एक किताब भी लिखी उर्दू ज़ुबान में। महाराजा रणबीर सिंह के दौर में ही दरअसल उर्दू ज़बान की खासी पजीराई हुई और 1899 में उर्दू ज़बान को एक सरकारी ज़ुबान के तौर पर तस्लीम किया गया है। जो अब हालिया आप देखते हैं, हालिया दिनों में ये उर्दू ज़बान जो हमारी सरकारी ज़बान थी यहाँ पे, तो अब इसके साथ 4-5 ज़बानें और जोड़ के उन्हें सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिया गया है, जो अगरचे ठीक है, खुशाइंद है, लेकिन इससे उर्दू की जो सालमियत थी, उर्दू का जो अपना वकार था, मजरू हुआ। तो इसके लिए हम सभी अदीब हजरात, उदबा हजरात, शोरा इकराम, लिखने वाले सबों के दिलों को ठेस पहुंची है। तो हम चाहेंगे कि उर्दू अपना मुकाम हासिल करे और इसके लिए हम इंशाल्लाह सब एक तहरीक बन के आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर, और इंशाल्लाह उर्दू को हम अपना वकार इंशाल्लाह वहाँ पर ला कर देंगे और इंशाल्लाह वकार की नई बुलंदी पर पहुँचा देंगे इंशाल्लाह। इसमें हम सब इंशाल्लाह एकजुट होकर काम करेंगे इंशाल्लाह। जहाँ तक नसर की बात है रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से, तो यहाँ सबसे पहले उर्दू अफसाना ही इसकी शुरुआत बनी और आगे जाकर माशाल्लाह अब तक जारी है और लिख रहे हैं लोग। तो रियासत जम्मू कश्मीर में उर्दू अफसाने के हवाले से बात की जाए तो यहाँ इसकी रिवायत ज़्यादा कदीम भी नहीं है, इसकी रिवायत ज़्यादा कदीम भी नहीं है। दरअसल 1936 के बाद ही यहाँ अफसाने की शुरुआत हुई। 1936 के बाद रियासत में उर्दू अफसाना लिखने की शुरुआत किसने की, इस हवाले से 2 नाम लिए जा सकते हैं। पहला नाम मोहम्मदीन फोक का है, जो एक नामवर मौरिख शायर और अफसाना निगार थे। फोक दास्तां, किस्से, कहानियाँ और नावल लिखते रहे उन दिनों। चनांचे फोक ने सन 1900 में अनारकली और 1909 में अकबर के नाम उन्वान से नावल नुमा दास्तानों को कलमबंद किया। फिर देखा जाए तो असल में यहाँ सन 1936 के बाद ही उर्दू अफसाने ने अपनी रफ्तार लाई और ताल पकड़ ली। चनांचे पंडित श्यामलाल तीरथ कश्मीरी ने बाज़ाब्ता उर्दू अफसाने लिखना शुरू कर दिए। उन्होंने तकरीबन 100 अफसाने लिखे, जो अफसाने की तर्ज तहरीर की कसौटी पर खरा उतरते हैं। इससे पहले भी लिखे गए, लेकिन देखा जाए तो पंडित श्यामलाल तीरथ कश्मीरी के जो अफसाने हैं, जो अफसाने का उसलूब होता है, रंग ढंग होता है, तो उसके अफसाने जो हैं उस पर पूरा खरा उतरे और यहाँ से रिवायत पड़ गई। फिर ये दरअसल रियासत जम्मू कश्मीर में नसर और अफसाने की शुरुआत थी, जो बतदरीज फलती फूलती हुई आगे बढ़ती गई। अच्छा, फिर काफ़ी लोग सामने आते गए और माशाल्लाह ये तहरीक आगे बढ़ती चली जा रही है। इसमें हमारे काफ़ी अफसाना निगार हैं यहाँ पे, राशिद सईद साहब हैं, नूर शाह साहब हैं, डॉक्टर रियाज तवेदी साहब हैं, तारिक शबनम साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे भी। तो ये अभी भी चल रहे हैं, ये काफ़िला चल रहा है, बहुत बड़ा काफ़िला बना है। परवेज़ मानव साहब हैं, नासिर ज़मीर साहब हैं, मुश्ताक मेहदी हैं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं आप। तो नसर निगारी में हम देखते हैं तो नसर निगारी में अफसाना भी है, मजमून निगारी है, तारीख निगारी है, मकतूब निगारी है, तनकीद है, इंशाइया है
اور بہت کچھ شامل ہے اس میں. اور اس حوالے سے آج کی 21ویں صدی میں بھی بہت کام ہو رہا ہے. افسانے نے یا اردو نثر نے دیکھا جائے تو کافی ترقی کی، اپنی رفتار پکڑ لی اور انشاءاللہ آگے جا رہا ہے. لیکن اس میں کافی مشکلات بھی مانے رہی ہیں. حالانکہ آج کے دور میں دیکھا جائے 19ویں صدی میں اب ہمارے پاس اخبارات کی خاصی تعداد ہے، جرائد ہیں، رسائل و جرائد، سوشل میڈیا ہے، اور اب آن لائن برمار ہے نثر نگاری کے آن لائن پہ بھی. تو اور اس سے نثر نگاری کو کافی فائدہ پہنچ رہا ہے ہمارے یہاں پہ. تو اس حوالے سے ہمارے اخبارات کا بھی ایک اہم رول ہے، جو ہماری نگارشات کو، جتنے بھی ہمارے ادیب حضرات ہیں تو ان کو شائع کرتے ہیں، چھاپتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں. حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ اب ہر اردو اخبار کا ایک ادبی ایڈیشن ہوتا ہے ایک ہفتے میں، اور اس کے لیے انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا ہوتا ہے جس میں کچھ ادیب حضرات ہوتے ہیں، اس کو کمپائل کرتے ہیں، کمپوز کرتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہم لکھتے ہیں وہ چھاپ دیتے ہیں اور عام کاری تک پہنچ جاتے ہیں. مگر دیکھنا یہ ہے، جو ابھی یہاں پہ بات بھی ہوئی، کہ ہم وہ لکھ پاتے ہیں جو ہم لکھنا چاہتے ہیں. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. یہاں جو ہمارے حالات ہیں، پرآشوب حالات جو ہیں، کبھی کووڈ، کبھی کریک ڈاؤن، جیسا ڈاکٹر توحیدی صاحب کے افسانوں میں ملتا ہے اس کا رنگ. تو اب ہم لکھنا چاہتے ہیں اور ہم لکھتے ہیں جرأت کر کے، یہ سوچ کے بھی پتہ نہیں اس کا خمیازہ کیا ہوگا. اس کے بعد اخبار کو بیچتے ہیں، کسی رسالے کو بیچتے ہیں، وہ بنفس نفیس وہ اسکرپٹ ہمیں واپس کرتا ہے. یہ بڑی دقت ہے. وہ چھاپنے سے قاصر، ان کی بھی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. تو یہ سب سے بڑی دقت ہے. جو میں لکھنا چاہتا ہوں، جو توحیدی صاحب لکھنا چاہتے ہیں، جو ستیش ومل صاحب لکھنا چاہتے ہیں، وہ آگے چھپتا نہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے سے یہاں پہ جو ہمیں دقت یہ ہے کہ ہماری کتابیں چھپتی نہیں ہیں. اس کے لیے ہمیں دلی جانا پڑتا ہے. ریاض صاحب توجہ کریں، ہماری کتابیں چھپتی نہیں ہیں. ہمارا جو ادیب ہے، رائٹر ہے، وہ غریب ہے، اقتصادی طور وہ بالکل بدحال ہے. تو وہ پوری محنت پورا اپنا اس میں ڈال کے عرق ریزی کر کے کچھ لکھتا ہے، اور اس کے بعد اس کو کتاب چھاپنی ہے. اس کے لیے اس کو بڑا پریشان ہوتا ہے. کچھ ادیب حضرات ہمارے وہ بھی ہیں جو دلی کبھی گئے نہیں، لیکن لکھتے بڑا اچھے ہیں. کون چھاپے گا ان کی کتاب؟ تو اس کے لیے میری گزارش ہے کہ یہاں پہ ایک پبلشنگ کا ایک ادارہ کھولا جائے، جس میں ہم سب معاونت کریں گے. ایک بڑا ادارہ بنائیں گے اس میں. تو اس میں ہماری کتابیں آئیں گی، پرانے لکھنے والے ہوں، نئے لکھنے والے ہوں. تو ایک اس میں ہم ٹیم بنائیں گے، نگران جو رہیں گے اس کے، تو وہ کتابیں چھپیں گی. پھر اس کے بعد دوسرا جو مسئلہ ہے، اور اس کے بعد جو یہاں سے اب آ رہے ہیں کہ اختصار کے ساتھ چلو میں اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے، ابھی کتابیں یہاں اجرا ہوئی، یہاں پہ ہم نے بانٹ دی، سارے ادیب حضرات نے لے لی. بس یہ ادیب حضرات ان کتابوں کو پڑھیں گے. آنیسٹلی ہمارا عام کاری جو ہے وہ اس کو پڑھ نہیں پاتا ہے. بالکل اس حوالے سے میں بتاؤں گا ایک پرانی بات کی. پہلے زمانے میں بڑا شوق ہوتا تھا یہ اخبار بینی کا. تو اس کے بعد بس میں چڑھتے تھے ہم. ریاض توحیدی صاحب چڑھے ہندوارہ سے بس میں، فرنٹ سیٹ میں بیٹھ گئے تو ان کے ہاتھ میں اخبار ہے. ان کے پیچھے جو صاحب ہیں ان پہ ایسے ایسے کرتے نا، ان کو تھپکی دے کے بولتے ہیں توحیدی صاحب میں پڑھوں گا.
वो इनको थमा देता है, फिर दूसरा, अब तक गाड़ी पहुंच जाती है भटमालू। अब रियाज तावीदी साहब जब उतरते हैं बस से तो ये अखबार ढूंढते हैं, इनका अखबार कहाँ गया, और फिर बड़ी मुश्किल से ये कंडक्टर के पास से वसूल करता है कि तो तीन चौसा अखबार हो कंडक्टर। अभी मैंने पहले भी एक लिखा था कहीं बोला था, पहले बोलते थे मुफ्त की शराब काजी को भी हलाल है, अब मैं कहता हूँ मुफ्त के कबाब और मुफ्त की किताब काजी को हलाल है। ये बात होगी, फिर भी नहीं पढ़ते हैं। तो हमें अपने कारीन की तादाद बढ़ानी चाहिए, और उर्दू जो कम बोली जाने लगी है अब उसकी तरफ हमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। किताबें तो खैर अपनी जगह पे अदब का सरमाया होती हैं, लेकिन हम ये कोशिश करें कि उर्दू के कारी जो हैं उनकी तादाद बढ़ जाए। आप यहाँ से चूँकि कह रहे हैं कि मुख्य इख्तिसार के साथ, तो मैं इजाज़त चाहूँगा नेक ख्वाहिशात के साथ। अल्लाह आप सबों का भला करे। सलाम अलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर जवर साहब। बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा हमने, उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। हमारे दरमियान ईवान सदारत में